بہت پرانی بات ہے، ایک گاؤں میں منا نام کا ایک تاجر رہا کرتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ اس کے خاندان میں بیوی کے علاوہ 2 بچے تھے۔ منا ادھر ادھر سے پیسے جمع کر کے نمک کا کاروبار کرنے لگا۔ نمک کو گدھے پر لاد کر وہ آس پاس کے گاؤں میں گھوم کر نمک فروخت کرتا اور شام کو واپس گھر لوٹ آتا۔ وہاں اپنے بچوں کے ساتھ وہ کھانا کھاتا۔ لیکن منا جس راستے سے واپس ہوتا تھا، وہاں کے ایک درخت پر ایک اچھے بھوت کا بسیرا تھا۔ اس بھوت نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ ایک دن منا ہمیشہ کی طرح گدھے پر نمک لاد کر کاروبار کے لیے نکل پڑا۔ لیکن جب وہ بھوت والے درخت کے پاس سے گزر رہا تھا، اچانک موسلا دھار بارش وہاں پر ہونے لگی۔ ادھر گدھے پر رکھا ہوا نمک بارش کے پانی میں بھیگنے سے گھل کر بہہ گیا۔ صرف نمک کا تھیلا اب اس کے پاس بچ گیا۔ اس نقصان سے منا کافی پریشان اور غمزدہ ہو گیا۔ اتنا بڑا نقصان، کون اب میری مدد کرے گا؟ میرے بیوی اور بچوں کا کیا ہوگا؟ کل کہاں سے میں نمک کے لیے پیسے لاؤں گا؟ غیر متوقع بارش سے جو نقصان ہوا، اسے سوچ کر منا درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگا۔ منا کو روتا دیکھ کر بھوت درخت سے نیچے اترا اور بڑی ہی انکساری سے پوچھنے لگا، تم ایسے کیوں رو رہے ہو؟ آخر کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ بھوت کو اپنے سامنے دیکھ کر منا ہکا بکا رہ گیا۔ ڈرو مت، میں تمہاری مصیبت اور پریشانی دور کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ میں روزانہ تمہاری پریشانی دیکھتا ہوں۔ میں تمہیں ایک جادو کی گھنٹی دیتا ہوں۔ روزانہ صبح سویرے جب تم کھل جا سم سم کہو گے، تمہیں 5 سونے کے سکے ملیں گے اور اس سے تم اپنے کاروبار کو دگنا کر سکتے ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس جادوئی گھنٹی کے بارے میں نہ تو اپنی بیوی کو اور نہ ہی کسی دوسروں کو بتانا۔ اگر میں تمہارا کچھ بھلا کروں گا تو مجھے اس بھیس سے نجات مل جائے گی۔ یہ کہہ کر بھوت وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد منا کے مشکل دن ختم ہو گئے اور خوشحال دن لوٹ آئے۔ اپنے خاندان اور کاروبار کے لیے اسے اب 2 ہی سونے کے سکوں کی ضرورت تھی۔ اس کے پاس ابھی بھی 3 سونے کے سکے موجود تھے۔ ایک سکے کے ذریعے اس نے خیرات کی اور یہ دعا کی کہ بھوت کو اس کے بھیس سے نجات مل جائے۔ کچھ سالوں میں منا کے حالات بہت سدھر گئے۔ اس نے اپنے خاندان کے لیے عالیشان مکان بنوا لیا۔ لیکن ایک دن بھوت کی دی ہوئی جادوئی گھنٹی غائب ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، ارے وہ تو بہت خراب ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اسے پرانے برتنوں کے ساتھ فروخت کر دیا۔ بیوی کی بات سن کر منا سکتے میں آ گیا۔ تمہیں ذرا بھی عقل نہیں؟ کیسے فروخت کی وہ گھنٹی؟ منا نے غصے سے اپنی بیوی سے کہا، پڑوسی گاؤں میں پرانے برتن کا کاروبار کرنے والے گوتم کو وہ گھنٹی میں نے فروخت کی ہے۔ منا کی طرف سے غصہ کرنے پر اس کی بیوی کو ناگوار گزرا، لیکن منا گھنٹی کی حقیقت کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ بھوت نے منع کیا تھا۔ اب وہ گوتم کے گاؤں کی طرف چل پڑا اور گوتم سے ملتے ہی اس سے کہا، انجانے میں میری بیوی نے گھنٹی فروخت کر دی ہے۔ براہ مہربانی آپ مجھے وہ گھنٹی لوٹا دیجیے، میں آپ کو اس کی اچھی قیمت دوں گا۔ یہ کہنے پر گوتم سوچنے لگا کہ پرانی گھنٹی کے لیے اتنی دور کوئی آتا ہے بھلا؟ اس گھنٹی میں کچھ نہ کچھ بات تو ضرور ہوگی۔ بھائی صاحب، آپ برا مت مانیے، ایک بار جو میں چیز خریدتا ہوں اسے واپس نہیں لوٹاتا۔ ویسے بھی وہ گھنٹی بہت خوبصورت تھی، میں نے اسے اپنے پوجا کے کمرے میں رکھ لیا ہے۔ گھنٹی میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے، گوتم سوچ رہا تھا۔ لیکن ادھر منا یہ سوچ رہا تھا کہ گوتم گھنٹی کا راز جاننا چاہتا ہے۔ اس گھنٹی میں میں نے 5 سونے کے سکے چھپا کر رکھے تھے، اس لیے وہ لینے آیا ہوں۔ 5 سونے کے سکے؟ کیسے تمہاری بات پر یقین کروں میں؟ تمہیں بھروسہ کرنا ہے تو کرو، ورنہ تم اس بارے میں شرط لگا سکتے ہو۔
जब मुन्ना ने ये बातें कही तो गौतम को कुछ शक होने लगा। गौतम अंदर गया और घंटी की अच्छी तरह जांच पड़ताल करने लगा। उसे घंटी में सोने के सिक्के कहीं भी नजर आए। वो घंटी लेकर घर से बाहर आया और शर्त के मुताबिक मुन्ना से कुछ पैसे हासिल करने के बारे में सोचने लगा। तुम मुझे क्या अहमक समझते हो? इस घंटी से 5 सोने के सिक्के नहीं निकले हैं और मैं शर्त जीत चुका हूँ। अब तुम अपना वादा पूरा करो। मुन्ना ने शर्त रखी कि अगर घंटी से 5 सोने के सिक्के निकले तो गौतम घंटी के साथ 1000 रुपए देगा, अगर नहीं निकले तो वो ये रकम लौटाएगा। अभी तो काफी रात हो गई है, कल सुबह सबके सामने इसका फैसला करेंगे। अब गौतम पूरी रात सो नहीं पाया। रात भर वो घंटी में सोने के 5 सिक्के ही तलाश करता रहा। उसे तो एक भी सिक्का नजर नहीं आया। सुबह तक पूरे इलाके में मुन्ना और गौतम की शर्त के बारे में सबको पता चल चुका था। गांव के सारे लोग गौतम के घर के सामने जमा हो गए। गौतम घंटी ले आया और मुन्ना के हाथ में दे दिया। मुन्ना ने दिल ही दिल में कहा, खुल जा सिम सिम, और घंटी को बजाने लगा। ये कहते ही घंटी में से सोने के 5 सिक्के एक के बाद एक गिरने लगे। मुन्ना शर्त जीत चुका था और गौतम हार चुका था। गौतम ने घंटी मुन्ना के हवाले कर दी और जब वो शर्त के पैसे देने लगा, लेकिन मुन्ना ने वो लेने से इनकार कर दिया। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप इसे गरीबों में बांट दीजिए, आपको सवाब मिलेगा। इस तरह मुन्ना अपनी जादुई घंटी लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। बच्चों, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, कोई उसे बदल नहीं सकता। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter.